فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدین النصیحۃ. قلنا لمن؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقال عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. دع مدعته النصارى في نبيهم وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین، بہت سے شناخان رسول اور اہل علم حضرات زینت محفل ہیں. تمام کا نام جو ہے وہ لینا ایک طویل فہرست ہے، اور سرکار کے مہمان جتنے آئے ہیں سارے خصوصی مہمان ہیں. مجھے اس محفل کو ارینج کرنے والے جناب الحاج محمد عارف صاحب اتاری، انہوں نے ایک موضوع دیا ہے. میں کوشش کروں گا اسی موضوع کے مطابق بات کی جائے. آپ نے اکثر تقریریں سنی ہوں گی، چونکہ تقریروں کا اکثر عنوان ہمارے علاقے میں یا ہمارے ایریے میں فضائل پر مبنی ہوتا ہے. فضائل پر مبنی تقریروں میں ایک طرح کی روانی بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر جولانی بھی ہوتی ہے. لیکن جب دین کو بیان کرنا ہو تو اس میں ایک تدریسی انداز ہوتا ہے اور ایک تعلیمی انداز ہوتا ہے. تو اس انداز میں تقریر کے اندر جولانی نہیں ہوتی، تقریر کے اندر جوش نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر دین ہوتا ہے. سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس سے دین ملتا ہے. میں کوشش کروں گا میری تقریر کے اندر جوش اور جولانی تو نہیں ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بیان کرنے کی کوشش کروں گا. جو انہوں نے مجھے موضوع دیا ہے وہ دو موضوع ایک ہی وقت پر دے دیے گئے ہیں، لہٰذا میں کوشش کروں گا دونوں موضوعات پر کچھ نہ کچھ بات ہو جائے. پہلا موضوع ہے ان کا اصلاح معاشرہ، کہ معاشرے کے متعلقہ کچھ ایسی باتیں کی جائے جس سے معاشرے کی اصلاح ہو، یا یہ کہہ لیں کہ تزکیہ نفس ہو، لوگ اپنی تربیت کر لیں. اور موضوع کا دوسرا متعلقہ موضوع ہے اس سے جڑا ہوا، وہ انہوں نے کہا کہ اہل علم کے بارے میں جو فضیلت علم ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا جائے. تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ سورہ بینہ میں سے تلاوت کی ہے.
جس کا تعلق ہے اخلاص فی العمل اور اخلاص فی العقیدہ، یعنی عقیدہ اور عمل دونوں میں اخلاص کو اختیار کرنا اور ریاکاری اور دکھاوے سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا۔ اور دوسری آیت جو ہے وہ سورہ فاطر کی ہے، جو اللہ رب العالمین نے اپنے اہل علم بندوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا تعلق اس سے ہے۔ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ایک حدیث کا تعلق اخلاص سے ہے اور دوسری حدیث کا تعلق بھی اپنی نیت کو خالص کرنے سے ہے، گویا اس کا تعلق بھی اخلاص سے جڑ جاتا ہے۔ میرے دوستو، دین کو پڑھنے کے لیے یا بیان کرنے کے لیے دین بہت وسیع ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ہمارے اکثر حضرات نے تقریروں میں ایک ہی موضوع رکھا اور وہ موضوع ہمارا ہے فضائل و مناقب۔ ہم ساری زندگی مناقب بیان کرتے رہے تو شاید ہمارے پاس دین کے بقیہ احکام بیان کرنے کا وقت ہی نہ بچے۔ قرآن مجید فرقان حمید پورا کا پورا ہمیں دین کی نظریاتی اساس، دین کی فکری اساس کو درست کرواتا ہے، کرتا ہے۔ پھر اس قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق جو ایک نظام بنتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی احادیث سے، آپ کے اقوال سے، آپ کے اعمال سے اور آپ کی تقریرات سے، اور وہ سب سے بڑا مجموعہ احادیث میں موجود ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کے اندر بھی بلکہ عرب کے اندر بھی سب سے متداول کتاب جو سب سے زیادہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے وہ مشکات ہے۔ تو اگر مشکات کا مطالعہ آپ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا سب سے پہلے کتاب الایمان ہے۔ ایمان کا لفظ آپ سمجھیں گے، عربی زبان کے اندر ایمان کہنا گویا دوسرے لفظوں میں عقیدہ مراد ہے اس سے، یعنی جب مشکات کا آغاز ہوگا کتاب الایمان سے تو سب سے پہلے عقائد کی درستگی کی جائے گی، عقائد سے متعلقہ احادیث کو بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس سے جڑے ہوئے موضوعات آئیں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ایمان کو برباد کرتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو ایمان میں ترقی پیدا کرتی ہیں، تو اس سے متعلقہ ابواب آ جائیں گے۔ اس کے بعد اس سے جڑا ہوا ایک اور باب آ جائے گا کہ ایسی احادیث کو جمع کیا جائے گا جس میں کتاب و سنت کو تھامنے سے، مضبوطی سے تھامنے کے متعلق احادیث ہوں گی۔ پھر اس کے بعد کتاب العلم کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کتاب الصلاۃ کا آغاز ہو جائے گا، پھر کتاب الزکوٰۃ آ جائے گی، پھر کتاب الصوم ہے، پھر کتاب الحج ہے، پھر ذکر اللہ تعالی، پھر کتاب الدعا آتی ہے۔ اس طرح ایک ترتیب کے ساتھ پوری مشکات کا اگر کوئی شخص جاننے والا ہے، میرا مقصد یہ نہیں کہ میں اس کو اب شروع کر دوں تو پورا وہی بیان کرتا چلا جاؤں۔ تو دین یہ ہے کہ آپ اس میں سے عقائد بھی پڑھیں گے، عبادات بھی پڑھی جائیں گی، معاملات بھی پڑھے جائیں گے، کتاب القضاء بھی اسی میں آئے گی، پھر کتاب السیر والجہاد اسی میں آئے گی، آپ ذبیحوں کے ابواب بھی وہیں سے لیں گے، جانوروں کے احکام بھی آپ کو حلال و حرام کے وہیں سے ملیں گے، لیکن یہ موقع کتاب المظالم بھی وہیں آئے گی، اور حدود اللہ کے بارے میں احکام بھی اسی کتاب میں ملیں گے۔ یہ ساری کی ساری ایک دین ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہم نے ایک باب پکڑا ہوا ہے، وہ باب ہے صرف فضائل اور مناقب کا۔ میرے دوستوں، میں اپنے خطبہ حضرات سے گزارش کروں گا بالواسطہ کہ وہ دین کے بقیہ حصوں کو بھی بیان کرنے کی کوشش کریں۔ آج جس موضوع سے پر ہم بات کر رہے ہیں وہ موضوع ہے اخلاص فی العمل یا اخلاص فی العقیدہ۔ عمل اور عقیدہ میں اخلاص کو اختیار کرنا، اس کی اہمیت اور ضرورت کتنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بینہ میں مالک و مولا کا ارشاد گرامی ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ بات ایک تسلسل کے ساتھ پیچھے سے چلی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین کی بات ہو رہی، خصوصاً اہل کتاب پیچھے سے تذکرہ آ رہا ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ اس وقت تک گمراہ نہیں ہوئے جب تک کہ ہم نے اپنی حجت، اپنی بینہ ان کے سامنے نہ بھیج دی۔ اور وہ بینہ کیا تھی؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ وہ بینہ یہ تھی کہ ایک اللہ کا رسول آیا ہے اور دوسری کتاب آئی۔
اب پتہ چلا قرآن مجید فرقان حمید میں بینہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں رسول اور کتاب دونوں جمع ہو جائے. اکیلا رسول ہوگا تو اس کے اقوال احادیث بنیں گے، اکیلی کتاب ہوگی تو اس کی اندر جو متن ہے وہ آیات ہوں گی. آیات الہیہ کی صحیح مراد بتانے والا رسول ہوتا ہے، اور جو شخص آیات الہیہ کو پکڑ لے اور رسول کی باتوں کو چھوڑ دے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو صرف رسول کی باتوں کو پکڑ لے اور آیات کو چھوڑ دے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں رسول اور کتاب دونوں کو بینہ کہا گیا. اب رسول سے بھی اپنے رشتے اور ناطے کو جوڑنا ہے، اور کتاب اللہ سے بھی اپنے ناطے کو جوڑنا ہے، اور کتاب اللہ کو سمجھنا ہے رسول کے ذریعے. اللہ کے رسول کی احادیث کے ذریعے کتاب اللہ کو سمجھنا ہے. اگر آپ نے کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے درمیان سے رسول کا واسطہ ختم کر لیا تو آپ گمراہی میں چلے گئے، کوئی کتاب اللہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اور آپ ایسی مراد بیان کرتے چلیں گے، ایسی مراد سمجھ جائیں گے. آج کا دور فساد کا دور ہے، اور آپ نے دیکھا کہ فیس بک پر بہت سے لوگ جو ہے وہ جناب دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن اس دین کی تبلیغ کے اندر ایک کمزوری ہے. وہ کیا ہے؟ جن لوگوں نے کتاب اللہ پڑھی تھی، کہاں سے پڑھی تھی؟ اللہ کے رسول سے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قول آتا ہے، اور بعض روایات میں یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سورہ بقرہ کو 8 سالوں میں پڑھا. کتنے سالوں میں پڑھا؟ 8 سال. یار 8 سال وہ ایک خالص عربی تھے، اور عرب کے بڑے بڑے شعروں سے اور ان کی اسناد سے واقف آدمی، جو برجستہ کئی شعر پڑھ سکتا ہے اور بہت سے متن زبانی بیان کر سکتا ہے، اور جس کی باتیں جو ہیں وہ آج ادب کے اندر اعلیٰ شاہکار ہے، اس کے باوجود وہ شخص سورہ بقرہ کو پڑھنے کے لیے 8 سال لگاتا ہے. کیا انہیں قرآن مجید سے زبانی سورہ بقرہ نہیں آتی تھی؟ اور وہ خود بخود سورہ بقرہ کو نہیں سمجھ سکتے تھے؟ پتہ چلا کہ عمر فاروق جیسی ہستی کو بھی قرآن سمجھنے کے لیے رسول کے واسطے کی ضرورت ہے. اور رسول کا واسطہ کیا ہے؟ آج وہ احادیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہیں. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے احادیث کا مطالعہ ضروری ہے، اس کے بعد قرآن مجید کی صحیح مراد تک پہنچا جا سکتا ہے، مگر نہ آدمی گمراہی میں چلا جائے گا. اور یہی فتنہ سب سے پہلے خوارج نے اٹھایا، خارجیوں نے یہی فتنہ کھڑا کیا، اور قرآن مجید کی مراد بغیر رسول کے بتائے ہوئے خود بیان کرنے لگے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عبداللہ ابن عباس کو ان کے ساتھ بحث اور مناظرے کے لیے بھیجا تو ارشاد فرمایا ان کو سنت کے ذریعے پکڑنا، اس لیے کہ انہیں کہنا کہ جس ذات پر قرآن نازل ہوا، قرآن کی صحیح مراد وہی ذات بیان کر سکتی ہے، تم براہ راست قرآن مجید کی مراد کو بیان نہیں کر سکتے. آج کی گمراہی کا سب سے بڑا سرچشمہ یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر احادیث کے پڑھ لیا جائے، اور بغیر احادیث کے مطالعے کے جب قرآن مجید پڑھا جائے گا تو پھر فتنہ کھڑا ہوگا، فساد کھڑا ہوگا. میں اسی صورت کے اندر ایک بہت سا اہم مضمون ہے، اس کے بارے میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں. قرآن مجید پڑھنے والے بہت سے لوگ جن کا مطالعہ ہے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں ذرا غور کر کے دیکھیں. قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا یہودیوں کو اہل کتاب کہا گیا، اور مکے والے لوگوں کو مشرکین کہا گیا. اب کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تو مجھے پتا چلا کہ بہت سے لوگوں کو یہ بھی مغالطہ ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید میں یہودیوں کو کافر نہیں کہا گیا، انہیں صرف اہل کتاب کہا گیا. اب دیکھیے کہ جو شخص قرآن مجید کو مطالعہ نہیں کرتا، یا حدیث کا جس نے مطالعہ نہیں کیا، وہ سمجھتا ہے کہ یا 1-2 جگہ سے کسی نے پڑھ لیا ہوگا، 3 جگہ سے کسی نے پڑھ لیا ہوگا، اور اس نے غور نہیں کیا بہت سی آیات کو پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہودیوں کو بھی کافر کہا ہے، مشرکین کو بھی کافر کہا. اسی صورت کے اندر ایک آیت موجود ہے جو اس بات کی بالکل وضاحت کر رہی ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے، چاہے وہ اہل کتاب سے ہو یا مشرکین میں سے. اب قرآن مجید اہل کتاب کو بھی کافر کہتا ہے اور مشرکین کو بھی کافر کہتا ہے. پھر کہتا ہے فی نار جہنم، وہ سب جہنمی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں پڑے رہیں گے. اب اس کا کون سا درجہ اس سے بہتر ہو گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں جی ان کو اہل کتاب کہا گیا اس لیے ان کا کوئی درجہ اور ہو گیا، ان کو یہ کہا گیا ان کا کوئی درجہ اور ہو گیا. بھئی ان کا ایک صنف سے
ایک لحاظ سے ان کی تقسیم کی گئی ہے، لیکن کفر کے اعتبار سے سارے کافر ہیں، یہودی بھی کافر ہیں، نصارہ بھی کافر ہیں اور مشرکین بھی کافر ہیں۔ کفر کے اعتبار سے سب ایک ہی مقام پر ہیں، اس لیے کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو بغیر رسول کے ذریعے قرآن کو سمجھنا یہ بالکل گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ قرآن مجید سمجھنا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ رسول کے ذریعے یعنی احادیث کا بھی مطالعہ کریں اور پھر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو پھر وہ گمراہی سے بچ سکتے ہیں، ورنہ گمراہی پر پڑنے کے گر جانے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کیا کہہ رہا ہے ہمیں؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ لوگ یعنی یہودی اہل کتاب نہیں گمراہ ہوئے، انہیں حکم کیا دیا گیا تھا؟ اصل حکم یعنی تمام احکام کا مجموعہ یا خلاصہ احکام کیا تھا؟ خلاصہ حکم یہ تھا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں تو حکم یہی دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اپنی اطاعت کے اندر، اپنی طبیعت کے اندر، اپنے عقیدے کے اندر، اپنے عمل کے اندر اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کریں، ان کی اطاعت کے اندر کسی قسم کی ریاکاری نہ آئے۔ دیکھیے عمل کے اندر ریاکاری کا پیدا ہو جانا پورے کے پورے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک بہت مشہور حدیث ہے جو امام مسلم نے بیان کی ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ حدیث مروی ہے۔ طویل حدیث کا اگر تذکرہ کیا جائے تو وقت زیادہ لگے گا، اس کا خلاصہ یہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ 3 اشخاص ہیں، 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اپنے عمل کے اعتبار سے جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ٹاپ کے اعمال ہے، سب سے بڑے اعمال ہے، چوٹی کے اعمال ہے۔ ایک عمل کیا ہے؟ علم پڑھنا اور علم سکھانا، اس سے بڑا عمل بھی کوئی دین میں نہیں۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ سخاوت کرنا، اس سے بڑا عمل بھی دین میں کوئی نہیں۔ تیسرا عمل کیا ہے؟ شہید ہو جانا، اپنی جان دے دینا، اس سے بڑا عمل تو کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ اب 3 اعمال کا تذکرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 بندوں کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، ان میں سے ایک شخص سخی بادشاہ ہوگا، دوسرا دنیا میں بظاہر شہید اور ایک دنیا میں بڑا عالم۔ اب تینوں جب پیش ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا ہے میرے بندو؟ ان میں سے بادشاہ سے کہے گا میں نے تمہیں دولت دی، عزت دی، شہرت دی، سب کچھ دیا، حکومت دی، پھر تو نے کیا کیا؟ اب وہ بندہ عرض کرے گا میرے پروردگار تو نے مجھے عزت دی، دولت دی، شہرت دی، حکومت دی، تو میں نے تیرے رستے میں مال کو بے دریغ استعمال کیا، تیرے بندوں پر خرچ کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا نہیں، تو نے جب مال خرچ کیا تھا تو تیری نیت میں یہ تھا کہ تیری شہرت ہونی چاہیے، تجھے لوگ سخی کہیں، تیرے شہرت کے شعراء جو ہیں وہ تیری شہرت پر شاعری کرے اور تیرے نام کے گن گائے جائیں۔ کیا میں نے دنیا میں تیری شہرت عام نہیں کر دی تھی؟ کیا تیرے سخاوت پر لوگوں نے شعر و شاعری نہیں کی؟ اس کے بعد تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میری رضا اور میری محبت مطلوب نہیں تھی، لہذا آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ نہیں، فرشتوں سے حکم ہوگا کہ لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ دیکھیے اس سے بڑا عمل کو ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے وہ عمل برباد ہوا کیونکہ اس کے عمل کے اندر اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، شہرت تھی، کچھ اور ارادہ تھا، خالق کو راضی کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ اور دوسری عمل کیا ہے؟ شہید، یار اس سے بڑا بھی کوئی عمل ہو سکتا ہے، کوئی شخص اپنی جان ہی دے دے۔ پھر وہ قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا پروردگار اس سے پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے طاقت دی، قوت دی، ہمت دی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا جان دیتے وقت نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی تیری بہادری کے گن گائے جائے، تیری شہرت عام و فلاں نے جان دے دی، میری رضا کا ارادہ کیا تھا، مجھے راضی کرنے کا ارادہ کیا تھا، نہیں کیا تھا تو آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ نہیں، میں نے دنیا میں تیری شہرت عام کر دی، لوگوں نے تیرے نام کے ڈنکے بجا دیے۔ یہ شہرت بھی ایک بت ہے جس کو لوگ پوجتے ہیں، سمجھ لیجئے۔ اس بت کو پوجنے کے لیے آج لائکس بڑھانے کے لیے لوگ دین کے اندر الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں،
بربادیاں کر رہے ہیں، صرف لائکس بڑھ جائے کہ یہ کیا ہے، یہ شہرت ہے، یہ بربادی ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت کرنے والے اعمال ہیں۔ پھر تیسرا عمل علماء کا ہے، ایک عالم دین پیش ہوگا، پوچھا جائے گا تجھے علم دیا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے اتنے ہزاروں لوگوں کو پڑھا دیا، بیان کیے، خطابات کیے، تقریرات کی، تصنیفات لکھی۔ مالک و مولا ارشاد فرمائے گا کہ کیا تو نے نیت کی تھی مجھے راضی کرنے کی؟ تیرے ارادے میں یہ تھا کہ لوگ تجھے استاد کہیں، میں نے تیرا استاد المحدثین نام لکھوا دیا، تیرے شہرت کے دن گائے گئے، تجھے لوگوں نے قبلہ بھی کہا، تجھے لوگوں نے احترام کیا، تیرے لیے لوگ کھڑے ہوئے، سب کچھ ہو گیا، جو چاہتا تھا مل گیا، مجھے راضی کرنے کا ارادہ نہیں کیا، آج میری بارگاہ سے تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس سے بڑے اعمال دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتے، لیکن تینوں عمل قیامت کے دن برباد ہو جائیں گے۔ کس وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اعمال میں اخلاص نہیں تھا۔ یہ آیت مقدسہ یہی بتا رہی ہے۔ انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اسی بات کا کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اپنے عقیدے میں اخلاص پیدا کرو اور اپنے عمل کو ریاکاری سے بچاؤ۔ زندگی میں اس سے بڑے اعمال کوئی نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس شخص نے نماز پڑھی اور دکھاوے کے لیے پڑھی، ریاکاری کے لیے پڑھی، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی اور دکھاوے کا ارادہ کیا اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا اور ارادہ ریاکاری کا تھا اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ کیا اور ارادہ شہرت کا تھا، ریاکاری کا تھا، اس نے شرک کیا۔ میرے دوستوں، نماز اور روزہ دیکھیں کیسی عمل ہے، صبح سے لے کر شام تک آدمی کچھ کھاتا پیتا نہیں، یہ اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں اگر آپ کی نیت اور عقیدے میں اخلاص موجود نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ ہم نے بندوں کو یہی حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرے، اس کی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ حنفاء، یکسو ہو کر، ایک اللہ کے بن کر اللہ کو راضی کرو۔ اور ایک اللہ کے بن کر اللہ کو راضی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو پیچھے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا گیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہا یہ گیا ہے کہ بلا شبہ اے پیغمبر کہہ دیجئے ان کو کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا دنیا میں زندہ رہنا اور میرا دنیا سے چلے جانا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو اپنا اٹھنا اور اپنا بیٹھنا، اپنا چلنا اور اپنا پھرنا اور اپنی نماز اور اپنی قربانی، یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرو گے تو کام آئے گا۔ اگر اللہ کے سوا کچھ اور ارادہ کرو گے تو کچھ کام نہیں آئے گا، وہ چیز مل جائے گی آپ کو۔ شہرت کا ارادہ کرو گے شہرت مل جائے گی، مشہور ہونا چاہو گے مشہوری مل جائے گی، نام چاہو گے نام مل جائے گا، شاگرد بنانا چاہو گے شاگرد بن جائیں گے، آپ استاد کہلوانا چاہو گے تو شیخ المحدثین لکھ دیا جائے گا، مگر اللہ کی رضا نہیں مل سکتی۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا کا ارادہ کرنا پڑتا ہے اور اس کے شوق اور اس کی محبت پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اور یکسو ہو کر، ایک اللہ کے ہو کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی ابراہیم کے نام کے ساتھ ساتھ حنیف بھی کہا گیا۔ حنیف اس لیے کہا گیا کہ وہ بالکل ایک طرف کے ہو کر رہ گئے، اللہ کے بن کر رہے، کسی اور طرف چہرہ نہیں کیا۔ تو یہ ہے یکسو ہو کر، ایک اللہ کے ہو کر اس کی بندگی کرنا اور اس کی بندگی خالص اس کے لیے کرنا۔ اس اخلاص فی العقیدہ اور عمل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو کہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ بہت سے آتے ہیں اور عربی زبان کے الفاظ کو نہ سمجھتے ہوئے بعض لوگ جو ہے وہ حیران اور پریشان ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں دیکھیں بہت سے ایسے پیشے جن پیشوں کو آج لوگوں نے نچلا سمجھا ہوا ہے، یہ انبیاء کے پیشے تھے۔ مثلا درزی کا کام کرنا حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ تھا۔ یہ نجار جو لکڑی کا کام کرنا یا لکڑی کا کام کرنا حضرت زکریا علیہ السلام کا پیشہ تھا۔ لوہے کا کام کرنا داؤد علیہ السلام کا پیشہ تھا۔
بڑے بڑے اکابر صوفیاء اور بزرگ ان پیشوں سے وابستہ تھے، لیکن آج لوگوں نے ان چیزوں کو نچلا اور اونچی والی ایک طبقہ بنا لیا ہے، جبکہ دین کے اندر کوئی ایسی تقسیم نہیں۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ حدیث کے الفاظ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ہے کہ حضرت تمیم بن اوس الداری ملا کو کہا جاتا ہے، یہ جو کشتی رانی کرتے ہیں نا ملا، اس کو الداری عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ گویا حدیث کو بیان کرنے والے ایک ملا برادری کے ایک صحابی ہیں، حضرت تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحۃ، دین تو سراسر اخلاص، خیر خواہی اور وفاداری کا نام۔ النصیحہ عربی زبان کے اندر خالص چیز کو کہا جاتا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ کی جائے۔ تو اس کا پھر ترجمہ کرنے کے لیے امام نووی نے کہا اس کے 3 ترجمے بنتے ہیں۔ ایک ترجمہ اس کا اخلاص ہے، دوسرا ترجمہ اس کا خیر خواہی ہے، اور تیسرا ترجمہ اس کا وفاداری ہے۔ تو لہٰذا ایک ہی وقت میں تینوں ترجموں سے کام لیا امام نووی نے، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ حضور کا ارشاد گرامی ہے دین نام ہے اخلاص کا، دین نام ہے خیر خواہی کا، اور دین نام ہے وفاداری کا۔ اب پھر اس حدیث سے آگے بات چلی گئی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ اخلاص برتے، کس کے لیے اخلاص ہو، اور پھر عرض کیا خیر خواہی کس کی جائے، خیر خواہی کس کے لیے ہو۔ پھر پوچھا، تیسرے ترجمے کے ساتھ بیان کر لیتے ہیں، پھر پوچھا یا رسول اللہ کس کی وفاداری، کس کے لیے وفاداری ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب عرض کیا گیا قلنا لمن، کہتے ہیں ہم نے عرض کیا، یعنی جماعت صحابہ جو موجود تھے انہوں نے عرض کیا لمن، کس کے لیے وفاداری، کس کے لیے خیر خواہی، کس کے لیے اخلاص۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ، یہ خیر خواہی، یہ اخلاص، یہ وفاداری اللہ کے لیے ہے۔ آپ کا اخلاص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، آپ اللہ رب العالمین کے اور اس کے دین کے اور اس کے حکموں کے خیر خواہ بن جائیں، اور آپ اس کے دین کے اور اس کی ذات کے وفادار بن جائیں۔ میرے دوستو، اصل حقیقی وفاداری کا تعلق بھی اللہ سے ہے، اور اخلاص کا تعلق بھی اسی پروردگار سے ہے۔ انگریز دور میں ایک مقدمہ چلا تھا ایک عالم دین کے خلاف، ان سے کہا گیا، مقدمے کے اندر وقت کی گورنمنٹ انگریز گورنمنٹ تھی برطانیہ، انہوں نے کہا کہ آپ کے خلاف مقدمہ یہ ہے کہ آپ انگریز گورنمنٹ کے وفادار نہیں ہیں۔ تو انہوں نے مقدمے میں یہ جواب دیا تھا کہ برجستہ بالکل کہنے لگے یہ بات بالکل درست ہے کہ میں انگریز گورنمنٹ کا وفادار نہیں ہوں، لیکن انگریز گورنمنٹ کی کسی قسم کی فتنہ و فساد میں مبتلا نہیں ہوں۔ مسلمان ایک وقت میں اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہو سکتا ہے، اس کے سوا اس کے دشمن کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ تم لوگ غیر مسلم ہو، میں تمہارا وفادار نہیں رہ سکتا۔ وفادار، ہماری وفا کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بن جاؤ تو میں تمہارا وفادار ہو جاؤں گا، اگر نہ بنو تو میں تمہاری گورنمنٹ کے اندر کوئی فتنہ و فساد کھڑا نہیں کرتا۔ لیکن اگر تم چاہو مجھ سے وفا کا کوئی مطالبہ کرو تو میری وفا کا رشتہ اور ناطہ سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا قال للہ ولکتابہ ولرسولہ، وفا، خیر خواہی اور اخلاص اللہ کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔ میرے دوستو، جب اللہ رب العالمین کے ساتھ وفا کرنی ہے، وفاداری رکھنی ہے اور اخلاص کرنا ہے اور خیر خواہی کرنی ہے، تو سب سے پہلے کون سی چیزیں ہیں جس کے بغیر وفا کا تعلق ہی نہیں جوڑا جا سکتا؟ مالک و مولا سے سب سے پہلے ایمان ہے، اپنے رب پر محکم ایمان لایا جائے۔ اس ایمان کا کچھ اور شیڈز بھی ہیں،
جب ہم خطبہ نکاح یا خطبہ جمعہ پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ ذرا اس پر غور کیجئے، یہ ہے اصل تعلق خالق اور مالک کے ساتھ تعلق کا معاملہ کیا ہے، وفا کا تعلق کیسے جڑتا ہے۔ ایک بندہ مومن رسول اللہ کی سنت کے مطابق الفاظ کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کل حمد تیرے لیے ہے، تعریفیں اپنے رب کی کرے، پھر وہ کہتا ہے وَنَسْتَعِينُهُ تجھی سے مدد چاہتا ہوں، وَنَسْتَغْفِرُهُ تجھی سے معافی کا طلبگار ہوں، وَنُؤْمِنُ بِهِ تجھی پر کامل ایمان لاتا ہوں، وَنَتَوَکَّلُ عَلَيْهِ اور تجھی پر کامل بھروسہ رکھتا ہوں۔ ہم تجھی پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، توکل خدا پر، ایمان خدا پر، استعانت خدا سے، استغفار اپنے رب سے اور حمد اپنے پروردگار کی، یہ ہے ایمان۔ اخلاص اور اخلاص فی العقیدہ، اخلاص فی العمل، اپنے رب پر ایمان لاؤ، جب ایمان لے آئے تو اس پر بھروسہ رکھو، یہ ہے وفاداری اور اخلاص فی العقیدہ کا سب سے پہلا معاملہ۔ اور اس کے بعد دوسرا معاملہ، جب اپنے رب پر ایمان لائے ہو تو اپنے رب کی تعظیم کرو، اس کے اقوال کی تعظیم، اس کی کتاب کی تعظیم، اس کے رسول کی تعظیم، اس کے ناموں کی تعظیم، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کی ذات تو ہم سے برا اور برا، کہاں ہم اور کہاں اس کی ذات، یہ تو ہمارے سوچ اور وہم اور گمان سے بلند بات ہے، لیکن اس کی جو چیز یہاں موجود ہے جس سے اس کی نسبت ہے، ہر چیز کی ہم تعظیم کریں گے۔ اور اس تعظیم میں ایک بہت بڑے بزرگ آپ جانتے ہوں گے، حضرت بشر آسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صرف اللہ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے ولی بن گئے۔ ایک جگہ پہ انہوں نے ایک ٹکڑا لکھا ہوا دیکھا، وہاں بسم اللہ لکھا تھا، اور کسی گندگی والی جگہ پر پڑا، انہوں نے پکڑا، اٹھایا اور چوما اور سر پہ رکھا، خوشبو لگائی، اندر رکھا اور ارادہ کر لیا جہاں اپنے رب کا نام زمین پر دیکھوں گا، پکڑوں گا اور اٹھاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا ولی بنا لیا۔ تو یہ تعظیم ہے اپنے رب کی، جو کرنے کے ساتھ اخلاص اور عمل کا عقیدہ جڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ محبت، اپنے رب سے محبت کرو اور اپنے رسول سے محبت کرو، اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اس کی کتاب پر ایمان، اللہ سے محبت، اس کی کتاب سے محبت اور اس کے رسول سے محبت، اور اللہ کی تعظیم، اس کی کتاب کی تعظیم اور اس کے رسول کی تعظیم، یہ تینوں ایک ہے، تینوں ایک ہے۔ اور اس کے بعد پھر اطاعت ہے، اپنے رب کی اطاعت کرو، اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرو، اس کے حکموں کی اطاعت کہاں ہوگی؟ قرآن کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا جس نے اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے اپنے رب کی اطاعت کی۔ اور قرآن مجید میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا اوروں سے اتنی محبت کے ناطے جوڑ رکھے انہوں نے جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ فرماتا ہے جو مومن ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ہی شدید ترین محبت رکھتے ہیں، ان کی محبت اللہ کے سوا اتنی کسی اور سے نہیں ہوتی۔ اللہ اور اس کے رسول اور کتاب سے محبت ایک ہی محبت ہے، اللہ سے محبت کریں یا اس کے رسول سے، یہ ایک ہی محبت ہے، یہ اللہ ہی کی محبت ہے۔ تو لہذا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ارشاد فرمایا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اگر محبت کی تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، وَأَعْطَى لِلَّهِ کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کے لیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ کسی سے کوئی چیز روکتا ہے تو اللہ کے لیے، اور پھر کہا گیا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ جو کسی سے اختلاف رکھتا ہے تو اللہ کے لیے، ارشاد فرمایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ اس نے تو اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ پتا چلا کہ اللہ سے محبت، اللہ کے لیے محبت رکھنا، اللہ کے لیے روکنا اور اللہ کے لیے عطا کرنا، یہ ایمان کو کامل کرنے والی بات۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد بجلی جانے کا بھی وقت ہے، اور تو نہ آیت کی تفسیر بیان کر سکے، نہ حدیث کا پورا حصہ بیان کر سکے،
آخر پہ علماء کے بارے میں ایک دو حدیثیں بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ اہل علم کے بارے میں چونکہ آیت مقدسہ پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے خشیت رکھنے والے، جو اللہ سے ڈرنے کا صحیح حق ادا کرتے ہیں، وہ صرف اہل علم ہیں، علماء ہیں۔ تو میرے دوستو، اکثر لوگ آج کے دور میں علماء سے بغض اور ان سے کدورت کا ایک وتیرہ اختیار کر رکھا ہے۔ احتیاط کیجئے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے علماء کا لبادہ اڑا ہوا ہے، حقیقت میں عالم نہیں ہے، لہٰذا بعض اوقات وہ ان لوگوں نے علماء کو بدنام کر رکھا ہے، وگرنہ جو حقیقی عالم ہیں ان کی شان اور عظمت احادیث میں بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عظمت سے نوازا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی ان سے پوچھئے کہ کیا اہل علم اور لا علم لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب نفی میں ہے کہ ہرگز نہیں، یعنی اہل علم اور لا علم لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے دین حاصل کرتا ہے، علم پڑھتا ہے، اللہ کے دین کے زندگی کے لیے یعنی دین کے فروغ کے لیے جو شخص دین حاصل کرتا ہے، علم پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے علم کا فروغ کرتا رہتا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انبیاء، نبیوں اور اس شخص کے درجے میں ایک درجے کا فرق ہوگا۔ یعنی اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انہیں مرتبے سے نوازا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا ہے حضور علیہ السلام نے کہ ایک شخص عابد ہو، عبادت کرتا ہو بہت بڑی، اور ایک شخص علم والا ہو کہ دین کا درد رکھتا ہو اور علم رکھتا ہو، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کی شان عابد سے بہت زیادہ ہے۔ 1000 درجے کا تذکرہ ہے، 1000 درجے اس کی شان اور عظمت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا گیا، بعض روایات میں یہ مرفوع بھی روایت ہے کہ ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ ساری رات عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، اور ایک شخص ہے کہ وہ عالم ہے لیکن نہ رات کو نفلی عبادت کر سکتا ہے نہ دن کو نفلی روزے رکھتا ہے، یعنی فرضی روزوں کی بات نہیں، فرض نماز بھی پڑھتا ہے اور فرض روزے بھی رکھتا ہے، لیکن نہ دن کو نفلی عبادت اور کر سکتا ہے نہ رات کو مزید عبادت کرتا ہے، صرف دین کا فروغ کرتا ہے، دین کو پڑھتا ہے اور لوگوں کو مسائل بیان کرتا ہے، فرائض کو پورا کرتا ہے۔ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عالم ہے، یا عبداللہ ابن عباس کو موقوف روایت سمجھے تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جو شخص عالم ہے وہ 1000 درجے اس سے افضل ہے جو عابد ہے۔ پھر یہ کہا گیا حدیث کے اندر کہ جو ایک دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص ہے، دین کی گہری سے، الفقیہ اشد علی الشیطان، شیطان کے اوپر وہ بہت سنگین ہے عابد کی نسبت، عبادت گزار کی نسبت۔ فقیہ کے بارے میں شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، سمجھدار عالم کے بارے میں۔ میرے دوستو، علماء کے بارے میں نفرت سے پرہیز کیجئے، اور جو لوگ علماء کا لبادہ اور کر خامخواہ دین کو بدنام کر رہے ہیں وہ بھی کوشش کریں ایسے اعمال اختیار نہ کریں جس سے دین جو ہے وہ رسوا ہو، ورنہ دین داروں کی بہت بڑی عظمت اور شان ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم کی پہلی جلد میں ایک حدیث کو بیان کیا ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائے گا کہ اے بندوں میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ سارے کے سارے بندے جب اس کی جناب میں حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ علماء کے گروہ سے فرمائے گا اہل علم تم الگ ہو جاؤ۔ اہل علم ڈرتے ہوئے الگ ہو جائیں گے، آج ہم تو شاید پکڑے گئے اور ہم سے کیا پوچھ گچھ ہوگی۔ تو حضرت امام غزالی نے یہ حدیث بیان کی ہے، کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ بندے ڈر رہے ہوں گے، عالم ڈر رہے ہوں گے، ہم سے خطائیں پوچھی جائیں گی، جرائم کا تذکرہ ہوگا، لیکن خالق و مالک ارشاد فرمائے گا میں نے دین کا نور تمہیں ایسے نہیں دیا تھا کہ اب تمہیں جہنم میں جلاؤں، جاؤ میں نے تمہاری خطاؤں پہ درگزر کی۔ تو عالم جو لوگ اللہ کی نگاہ میں بھی عزت والے مرتبے والے ہیں اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور مرتبے سے نوازا ہے، کبھی ان کی برابری کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کو رسوا کرنے کی کوشش نہ کریں، اور وہ خود بھی اپنے آپ پر اپنا خیال رکھیں کہ اس طرح کے کام نہ کریں جس سے معاشرے میں وہ ذلیل اور رسوا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔